جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں تخت کو، ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہے، یسبحون بحمد ربہم پاکی بیان کرتے ہیں خوبی کے ساتھ ان کے پروردگار کی، ویؤمنون بہ اور یقین رکھتے ہیں اس پر، ویستغفرون مغفرت طلب کرتے ہیں وہ للذین آمنوا ان کے لیے جو ایمان لائے، ربنا اے ہمارے رب، وسعت کل شیء وسیع ہیں آپ ہر چیز کو، رحمتاً مہربانی میں، وعلماً اور علم کے ذریعے، فاغفر للذین تابوا پس بخش دیں آپ ان کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا اور پیروی کی، سبیلک آپ کے راستے کی، وقہم عذاب الجحیم اور بچائیں آپ ان کو دوزخ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم داخل کریں آپ ان کو باغات میں ہمیشہ رہنے کے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم اور جو ٹھیک ہوئے قابل ہوئے ان کے باپوں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں سے، وذریاتہم اور ان کی اولاد سے، انک انت العزیز الحکیم بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں، وقہم السیئات اور بچائیں آپ ان کو برائیوں سے، ومن تق السیئات اور آپ جس کو بچائیں برائیوں سے، یومئذ اس دن، فقد رحمتا تو یقیناً مہربانی کی آپ نے اس پر، وذلک هو الفوز العظیم اور یہی وہ کامیابی ہے جو بڑی ہے۔ کہہ رہے ہیں جو لوگ کفر سے توبہ کر لیں اور شریعت کی پیروی کریں ان کے لیے مقرب فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی صفت آئی ہے ذو الطول انعام اور احسان فرمانے والے ظاہر ہونے کی وجہ سے، کفار و مشرکین جو شرک اور کفر سے توبہ کر لیں، کنارہ کش ہو جائیں اور مسلمان ہو کر شریعت کی پوری پابندی کریں یا موروثی قدیم مسلمان ہیں، شریعت کا اتباع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر فضل و کرم انعام احسان فرمائیں گے۔ کیا احسان فرمائیں گے؟ مغفرت فرمائیں گے، جہنم سے بچائیں گے، سدا بہار جنت میں داخل کریں گے۔ اگر وہ لوگ بھی توبہ کر لیں اتنے سب گناہ کرنے کے بعد بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو سدا بہار جنت میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مقرب فرشتوں کو دعا میں لگا رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ضرور سنیں گے کیونکہ وہ مقرب بندے ہیں۔ اللہ نے ایسے نیک لوگوں کے لیے اپنے مقرب فرشتوں کو لگا دیا کہ بس تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، ہے نا، اور یہی ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ نیک بندے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، فی الحال 4 فرشتے اللہ کے تخت کو اٹھائے ہوئے ہیں، قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ جو فرشتے عرش کے گردا گرد ہیں ان کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں، انہیں فرشتوں کو کروبی کہتے ہیں۔ یہ سب مقربین بارگاہ ہیں، وہ اپنے پروردگار کی تسبیح تحمید میں لگے رہتے ہیں۔ تسبیح پاکی بیان کرنا یعنی یہ واضح کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب کمی نہیں، اور تحمید کے معنی ہیں تعریف کرنا یعنی خوبیوں کے ساتھ تعریف بیان کرنا، خوبیوں کے ساتھ یہ بیان کرنا کہ ہر خوبی اللہ تعالیٰ میں موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات کیوں بیان کی ہے؟ فرشتوں میں جو تو عدم ایمان کا احتمال ہی نہیں، پھر اگر بیان کرنی تھی تو یسبحون سے پہلے بیان کرتے، ایمان والے ہی تو تسبیح تحمید کرتے ہیں۔ جواب: یہ بات مومنین کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے طور پر بیان کی گئی۔ فرشتے مومنین کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بھی مومن ہیں، مسلمان بھائی ہیں اور بھائی بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے۔ یہ تبعی مناسبت بتانے کے لیے یہ جملہ لایا گیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، استغفار میں سین تا طلب کے لیے ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ استغفار کے معنی ہے اللہ سے دعا کرنا اور اپنی رحمت میں چھپا لیں، گناہوں
تو معاف کر کے، ورنہ بدرجہ اولا سید المرسلین بھی استغفار کے محتاج ہیں۔ فرشتے اس طرح دعا کرتے ہیں: اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت اور علم ہر چیز کو شامل ہے، بس آپ ان لوگوں کی بخشش فرمائیں جنہوں نے شرک اور کفر سے توبہ کی۔ فرشتے ان لوگوں کے لیے توبہ استغفار کر رہے ہیں جنہوں نے کفر و شرک سے دنیا میں توبہ کر لی اور وہ آپ کے راستے چلے، یعنی شریعت کی پیروی کی۔ ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ دعا کی ہے اور آپ کی رحمت اور علم ہر چیز میں شامل ہے۔ آپ کے علم میں وہ جہنم سے رستاگی کے مستحق ہیں، کافر و مشرک نہیں مومن ہیں، بس ان کو معمولی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیں۔ آپ کی رحمت وسیع ہے، اے ہمارے پروردگار، اور آپ ان کو ہمیشہ رہنے کے باغات میں داخل فرما دیں جن کا آپ نے ان سے ایمان اور عمل صالح پر وعدہ فرمایا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جنت کے لائق ان کے آباء و ازواج اور ذریات میں سے، بے شک آپ زبردست بڑی حکمت والے ہیں۔ یعنی متعلقین جنت میں نہیں ہوں گے تو جنتیوں کا مزاح کرا کر ہو جائیں گے، جنتیوں کا مزاح کرا ہو جائے گا۔ پھر فرما رہے ہیں پس ان کو بھی جنت میں داخل کر کے جنتیوں پر انعام فرما دیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ متعلقین جنت میں نہیں ہوں گے تو جنتیوں کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی کی بیٹا جنت میں ہے اور باپ دوزخ میں جا رہے ہیں تو بیٹے کو تو تکلیف ہوئے گی، ماں جنت میں ہے اور بیٹی دوزخ میں ڈالی جا رہی ہے تو تکلیف ہوگی۔ تو فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ ان جنتیوں کے جتنے متعلقین ہیں، یعنی ان کے جتنے تعلق رکھنے والے ہیں، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار یا ان کے دوست احباب، سب ان سب کو بھی جنت میں ڈال دیجئے تاکہ ان کا مزہ کرکرا نہ ہو۔ فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، ہے نا۔ اور پس ان کو بھی جنت میں داخل کر کے جنتیوں پر انعام اور احسان فرمائیے۔ یہ مثبت پہلو سے دعا کی ہے۔ ان کو برائیوں سے بچائیں، یعنی دنیا میں، تاکہ وہ جہنم میں نہ پہنچیں۔ سب سے بڑی بڑائی کفر اور شرک ہے، اور آپ جس کو اس دن، قیامت کے دن، برائیوں سے یعنی کفر اور شرک کے انجام سے بچائیں تو یقیناً آپ نے ان پر مہربانی فرمائی، یعنی یہی بڑی کامیابی ہے۔ الحمدللہ۔ جو مسلمان انابت کی راہ اختیار نہیں کرتے ان کے حق میں مقرب فرشتے دعا نہیں کرتے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر، بے شک جنہوں نے انکار کر دیا پکارے جائیں گے، البتہ بیزاری اللہ کی اکبر و زیادہ بڑی ہے، من مقتکم تمہاری بیزاری سے، انفسکم اپنی ذاتوں سے، ہے نا۔ استدعون الی الایمان، جب بلائے جاتے تھے تم ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم انکار کرتے تھے۔ اللہ پاک کافروں سے کہیں گے جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم تکفرون، انکار کرتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا، کہا انہوں نے اے ہمارے رب، مارا آپ نے ہم کو، اثنتین 2 مرتبہ، واحیینا اثنتین، اور زندہ کیا آپ نے ہم کو 2 مرتبہ، فاعترفنا، پس اقرار کرتے ہیں ہم، بذنوبنا، اپنے گناہوں کو، فہل الی خروج من سبیل، پس کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ اب اس وقت پوچھ رہے ہیں آپ نے 2 بار زندہ کیا، مارا ہمیں، ہم اپنے گناہ کو قبول کر رہے ہیں، اب کیا کوئی راہ ہے ہمیں بچنے کی؟ ذالکم، یہ بات فیصلہ، بأنہ، اس وجہ سے ہے، اذا دعیا، جب پکارے جاتے تھے اللہ کی طرف، وحدہ، جو تنہا اکیلا ہے، کفرتم، تو تم انکار کرتے تھے، ہے نا، انکار کرتے تھے۔ وَإِن یشرک بہ، اور اگر شریک کیا جاتا تھا ان کے ساتھ، تؤمنوا، تو تم ایمان لے آتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، پس فیصلہ اللہ کا ہے جو برتر ہے اور بڑا ہے۔
فرشتے نیک مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتے یہ کام بحکم الہی کرتے ہیں. اللہ نے ان کو اس کام پر لگایا ہے، اس لیے لگایا ہے کہ شریعت مومنین سے اللہ تعالیٰ محبت ہے. بس کافروں اور مشرکوں کے لیے فرشتے دعائیں نہیں کرتے بلکہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہیں. جب دوزخی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اپنے آپ سے سخت ناراض ہوں گے کہ ہم دنیا میں کیسے برے کام کر کے آئے کہ آج یہ برا دن دیکھنا پڑا. اس وقت ان کو دور سے پکار کر کہا جائے گا کہ آج جتنا تم اپنی ذاتوں سے بیزار ہو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے بیزار تھے جب تم دنیا میں ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی اور تم نہیں مانتے تھے. ارشاد فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور پکارے جائیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ کی بیزاری بڑی تھی. تدبیر اور تمہاری بیزاری سے اپنی ذاتوں سے جب تم دنیا میں ایمان لانے کے لیے بلائے جاتے تھے بس تم نہیں مانتے تھے. جہنمی اپنی جانوں سے بیزار ہوں گے اور بار بار دنیا کی طرف لوٹنے کی درخواست کریں گے. ماں کے پیٹ میں بدن بنا اور اس سے پہلے عدم تھا، یہ پہلی موت ہوئی، یہ پہلی موت ہو گئی. پھر بدن زندہ ہوا، یہ پہلی زندگی ہوئی. پھر بدن مر گیا، یہ دوسری موت ہوئی. قیامت میں بدن دوبارہ زندہ ہوگا، ہے نا، یہ دوسری زندگی ہو گئی. تو اس کا ذکر ہے کہ جہنمی تیسری زندگی کی درخواست کریں گے کیونکہ وہ جہنم کی زندگی سے تنگ آ چکے ہوں گے. ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، اب ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، بس کیا جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ ہے نا. یعنی 1 مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیں. جب عذاب دکھ ہی رہے تو کیا کہہ رہے ہیں، 1 مرتبہ دنیا میں بھیج دیں، ہم وہاں سے خوب نیکیاں سمیٹ کر لائیں گے. تو کافروں کی درخواست منظور نہیں ہوگی، اب وہ دنیا کی طرف نہیں لوٹ سکیں گے کیونکہ یہ اللہ برتر و بڑے کا فیصلہ ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا. ارشاد فرماتے ہیں وہ جہنم میں سدا رہنے کا فیصلہ اس وجہ سے ہے کہ جب صرف اللہ کی عبادت کی جاتی، یعنی صرف اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو تم انکار کرتے تھے. یعنی توحید تمہارے گلے نہیں اترتی تھی، اور جب ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. یہ فیصلہ برتر بڑے اللہ کا ہے جس کا امر اپیل نہیں ہو سکتا، بس اس سے چھوٹنے کی تمنا اب سے یعنی بیکار ہے. اب تمہیں تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہی پڑے رہنا ہوگا. اللہم حافظ.